مرد کی پہلی قسم لاکھوں کے حساب سے پاکستانی امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان سے کوچ کر کے اس ملک میں آباد ہوئے ہیں۔ اچھی زندگی سے مراد روپے پیسے لے لیجئے، وہ تو انہیں مل جاتے ہیں، مگر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میں امریکہ کے جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی وہاں پر ایک ملازمہ جو کہ پاکستانی تھی، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کیسے امریکہ میں بہتر روزگار کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، ہر دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ دونوں نے مل کر کھانے پینے کی اشیاء کا سٹور کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن پھر گئے، حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ بیوی نے سٹور میں جانا بند کر دیا اور گھر داری میں مصروف ہو گئی تھی۔ لڑکے جو کہ جوان ہونے کو تھے، اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک میاں کو کیا سوجھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن بیوی کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اسے طلاق بھی دے دی۔ ایک روز اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، امی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی ہے اور آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کے ہوش جاتے رہے۔ جانچ پڑتال کی تو واقعی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب شوہر سے اس نے احتجاج کیا تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ بیچاری در بدر پاکستانیوں کے گھر میں جا کر پارٹ ٹائم کھانے بنانے لگی تھی۔ اس خاتون کو میں نے اپنی میزبان کے گھر میں دیکھا تو وہ شکل و صورت سے بالکل بھی ملازمہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اتنی مہذب کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے، مگر اس بیچاری کی روزی کا مسئلہ تھا، میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو ہمیں یہاں کی انتظامیہ سے مدد لینی چاہیے تھی، یہاں کے قانون کے مطابق آدھا حصہ ہمیں جانا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی، اس شخص نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں یہاں کی انتظامیہ کو بتا سکتی، بے یاروں مددگار بچوں سمیت الگ پاکستانی گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو نکال دیا تھا مگر بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا، ان کو بھی میرے ہمراہ گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ بچے بیچارے اس قابل نہیں کہ کچھ کما سکیں، میں محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہی ہوں، جو ہی کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر کے اپنا حصہ لوں گی۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی میں ان کی غیر موجودگی میں دیکھ بھال کرتی ہوں، وہ دونوں ملازمت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا حق دلوا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حق تو مل جائے گا، مگر شوہر تو ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے ساتھ دیا اور جب اچھے دن آئے وہ خوشحال ہوا تو تم سے نظریں پھیر لیں۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ ابھی دائر کرو، پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری سنوائی نہ ہو۔ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، میں ضرور مقدمہ کروں گی، کاش میاں پر میں کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب سٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں، واپس وطن کس منہ سے جاؤں، وہاں میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم و مجبور تھی، نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی۔ اور اب پیش خدمت ہے مرد کی دوسری قسم۔ ڈیلاویر جو کہ امریکہ کی چھوٹی سی ریاست ہے، میرا وہاں کے نرسنگ ہوم میں ایک روز جانا ہوا۔ مریضہ کو بے ہوش وینٹیلیٹر پر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز پایا۔ میری میزبان بہن نے بتایا کہ جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا شوہر ہے اور یہ نہایت ہی وفادار شوہر ہے۔ اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ میں اگر مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مگر اس کی بیوی کو کیا ہوا ہے؟ مجھے ایک دم سے اس خاتون کو دیکھ کر ترس آیا اور اپنی میزبان خاتون سے سوال کر بیٹھی۔ یہ شوگر کی مریضہ تھی اور ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا تھا۔ اسٹروک ہوا تو دماغی توازن کے ساتھ ساتھ ٹانگوں سے معذور بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کافی عرصے سے جواب دے دیا ہے
اور چاہتے ہیں کہ یہ خاتون وینٹیلیٹر سے آزاد ہو جائے۔ وینٹیلیٹر سے مصنوعی طور پر سانس اور دل کی حرکت چلتی ہے، مگر اس کا شوہر یہی چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے۔ وہ امید پر قائم ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن وہ دماغی طور پر صحیح ہو جائے گی، اس کے دل کی حرکت خود بخود چلنے لگے گی اور وہ اپنے قدموں سے چل پھر سکے گی۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے بے شک جواب دے دیا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اس کے 2 جوان بیٹے اسی شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس شخص کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ وہ گھنٹوں یہاں آن کر بیٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، گو کہ وہ بے ہوش ہے، مگر وہ باقاعدہ گفتگو کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ شاید وہ اس کی آواز سن کر ہوش میں آ جائے۔ تو کیا ان کے بیٹے ماں کے پاس نہیں آتے؟ انہیں ماں کا خیال نہیں؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے میری بہن نے بتایا کہ یہ گھرانہ پاکستانی ہے، بچے بھی ماں کا خیال کرتے ہیں، مگر اتنا نہیں کہ جتنا باپ کرتا ہے۔ بچے یہاں پر اپنے سٹور چلا رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں کو اپنے گھر لے آئیں۔ دونوں بیٹے باری باری ماں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے مجبور ہو کر کہہ دیا، رکھنے کو تو رکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ پورا سٹاف ہونا چاہیے، اس لیے انہیں نرسنگ ہوم میں رکھنا ضروری سمجھا ہے کہ بر وقت اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو ہسپتال میں ان پر پوری دیکھ بھال ہو سکے۔ اس شخص نے جائیداد بانٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دی ہے اور اپنا جو حصہ ہے وہ پورے کا پورا اپنی اہلیہ پر لگا رہا ہے۔ ایک پرائیویٹ نرس رات کے لیے اور ایک نرس دن کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ یہاں پر علاج معالجہ ویسے ہی اتنا مہنگا ہے، مگر یہ شخص پانی کی طرح پیسہ اپنی اہلیہ پر لٹا رہا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ اسے خود بھی یقین نہیں ہے کہ بچ بھی جائے گی کہ نہیں، مگر جب تک سانس تب تک آس والی بات ہے۔ وہ امید کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور ہر وقت اپنی بیوی کی صحت یابی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نرسنگ ہوم سے نکل کر میں اپنی گھر کی سمت آ رہی تھی تو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اچھی بھلی بیویاں ہوتے ہوئے لوگ دوسری شادیاں رچا لیتے ہیں، پھر شوہر اتنے وفادار ثابت نہیں ہوتے۔ اکثر عورتیں روتی ہیں اور اپنے غموں کی داستانیں سناتی ہیں کہ ان کے شوہر کتنے ظلم ان پر ڈھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی رچا لیتے ہیں، مگر یہ شخص ایک آزاد ملک میں رہتا ہے جہاں لوگ وفاداری بہت جلد تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی اہلیہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہے۔ چاہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسی کو وینٹیلیٹر سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، مگر شاید خوف خدا ہے یا بیوی کی محبت ہے کہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے تو انہونی سی بات لگی تھی، لیکن اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں جو بے وفا بھی ہیں اور وفا شعار بھی۔ اس مثال کو آنکھوں سے دیکھ کر میں حقیقتاً متاثر ہوئی اور کافی عرصہ اس شخص کی وفا شعاری میرے ذہن پر چھائی رہی، جو شدید بیماری کے باوجود امید کا دامن تھامے ہوئے تھا۔